When I was in the UK in 2011-12 doing my masters, تو ادھر میرا دوست تھا, بلکہ ہے الحمدللہ he's still there, علی ارکبویو, and Ali was from Uzbekistan. And Ali نے بتایا اپنے بارے میں کہ when he was growing up ازبیکستان میں 80s میں 90s میں, تو وہ اے ریلیجس تھا, یعنی ایتھیسٹ تھا. علی کہتا ہے کہ میں ایتھیسٹ تھا and I didn't really believe in Allah. اس نے کہا کہ اس کا ایک دوست ہے, اس نے نا ایک دفعہ اسے ایک کیسٹ دی, اور وہ کیسٹ جو تھی ایک لیکچر تھا کسی کا, and he was so impressed by the lecture. وہ لیکچر تھا توحید کے اوپر, اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی وننس کے اوپر. تو علی نے کہا, میں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے, اس نے کہا محمد امین. نے کہتا یار مجھے ان کی اور ریکارڈنگس دو. تو اس نے مجھے اور ریکارڈنگس دی, تو میں نے سنی, تو میں کافی امپریس ہوا, میں کافی نا دیندار ہونا شروع ہو گیا. اور پھر میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ کدھر پڑھاتے ہیں. تو اس کے دوست نے بتایا کہ یار وہ پڑھاتے ہیں اس جگہ پہ, لیکن وہ ذرا چھپ کے پڑھاتے ہیں, ذرا انڈر گراؤنڈ پڑھاتے ہیں. وہ اسٹیٹ کنٹرول تھا ہر چیز, اور وہ کسی قسم کی جو ہے نا یہ جو درس و تدریس وغیرہ اس کے اوپر بڑا سخت چیک رکھتے تھے, اور گورنمنٹ کے ادارے ہی ہیں جو اس طرح کا درس وغیرہ دے سکتے تھے, کسی کو باہر سے اجازت نہیں ہوتی تھی. تو علی کہتا ہے کہ میں یار ان کے نا لیکچر میں نے جانا شروع کر دیا, اور مجھے بڑا فائدہ ہوتا تھا, اور وہاں پہ بھائی تھے کچھ, ان سے بھی دوستی ہو گئی, اور میں کافی دیندار ہو گیا, نماز پڑھنے لگ گیا. کہتا ہے میری استاد جو ہے نا جب بھی درس دیتے تھے, درس کے بعد نا دعا کرتے تھے, اور ہم سب دعا کرتے تھے. تو کہتے ہیں وہ خاص ایک دعا کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یار اب مجھے نا ایک شہید کی موت دے, مجھے شہادت دے, اور میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بقیع میں دفن کر, بقیع میں نا مدینہ میں. So this is a دعا that you know محمد امین his teacher used to make a lot. کہتا ہے جب بھی کلاس ہونی نا انہوں نے یہ دعا ضرور کرنی. تو کہتا ہے کبھی کبھار میں سنتا تھا تو میں ہلکا سا اسمائل سا کرتا تھا کہ یار یہاں پہ ہم چھپ کے درس دے رہے ہیں, اتنا مشکل ہے, کھل کے تو بات بھی نہیں کر سکتے, تو پتہ نہیں شہید کی موت اور بقیع میں دفن. اور یہ دعا جو ہے نا یہ عمر ابن الخطاب بھی مانگا کرتے تھے. عمر used to pray that he would wanted to die a شہید. اینڈ عمر جب یہ دعا مانگا کرتے تھے تو وہ خلیفہ تھے, اور خلیفہ جو تھا وہ مدینہ میں کیپٹل میں ہوتا تھا, اور جو جہاد کی سرحدیں ہیں وہ تو آؤٹ اسکرٹس کے اوپر ہیں. تو کسی نے عمر ابن الخطاب سے کہا کہ یا امیر المؤمنین آپ شہید کی دعا مانگتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ شہادت دے, لیکن آپ ہیں مدینہ میں, آپ تو مطلب جہاد کی جو ہے فرنٹیئر ہے اس پہ تو ہے ہی نہیں. تو عمر ابن الخطاب نے کہا کہ میرا رب جو ہے اس چیز پہ قادر ہے کہ مجھے ادھر بھی شہادت کی موت دے دے. Having high hopes in Allah and asking what you might not even think is probable or possible, لیکن وہ پھر بھی مانگنا. اور اس زمانے میں نا ازبیکستان میں انڈر 40 ایئر اولڈز جو ہیں ان کو الاؤڈ نہیں تھا فار ایگزامپل جمعہ اٹینڈ کرنا یا مسجد جو ہے نا اٹینڈ کرنا, انڈر 40 ایئر اولڈس کو. علی کہتا ہے کہ یار میں نے جا کے نماز پڑھنا شروع کر دی, تو انہوں نے ایک دو دفعہ مجھے پکڑا اور انہوں نے مجھے نا وارننگ دی. تو کہتا ہے یار میں نے ان کی وارننگ کو زیادہ مانا نہیں, میں نے جا کے جمعہ پھر پڑھا کچھ عرصے بعد. انہوں نے اس کو جیل کر دیا اور 4 سے 10 سال کی جو ہے نا سزا سنائی. اور کہتا ہے کہ جب مجھے انہوں نے جیل ڈالا تو اس ٹائم کے دوران جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اور لوگوں کے اوپر بھی, اور جہاں بھی کوئی انڈر گراؤنڈ کلاسز ہو رہی تھی, جو بھی ہو رہا تھا, ان کو بھی انہوں نے جا کے پکڑا اور جیل کر دیا. اس میں اس کی جو استاد ہیں محمد امین جو ہیں ان کو بھی جیل ہو گئی تھی. اور علی کہتا ہے کہ یار میں نے اپنے استاد کے بارے میں نا سوچنا ہی چھوڑ دیا, کہ میں سوچتا ہی نہیں تھا ان کے بارے میں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ, اور جیل کے کیا حالات ہوتے ہیں, کس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے, کس طرح جو ہے ان کو نا ان کی یہ کونیوں کو توڑا جاتا ہے, ان کی نی کیپس کو توڑا جاتا ہے, قیدی کو, پرزنر کو ٹی بی جیسی کوئی بیماری اگر ہو جائے جو کنٹیجس ہو, ایئر بون ہو, ٹی بی ہو جائے تو وہ باقیوں کے ساتھ رکھ دیتے, سب کو ٹی بی ہو جاتی تھی, تو وہاں پہ لوگ مرا بھی جاتے تھے, ٹارچر بھی کیا جاتا تھا, بہت یعنی برے حالات تھے. اراؤنڈ 2002 ایک یہ بندہ تھا مصطفیٰ آوازوز اس کا نام ہے, 35 ایئر اولڈ فادر آف 4. اس کی انہوں نے نا he died in prison, ٹھیک ہے, یہ پریزن میں he died. اینڈ وہ کیا کرتے تھے کہ جب پریزن میں کوئی بندہ مر جاتا تھا تو اس کے کافن میں اس کو بند کرتے تھے, لکڑی کے کافن کے اندر, اس کو تالا لگاتے تھے, وہ ایک سولجر کے ساتھ بھیجتے تھے گھر والوں کو, ان کو کہتے تھے صبح اس کو دفنا دینا, اس کو کھولنا نہیں ہے. تو یہ وہاں پہ ایک پریکٹس تھی, بیکاز وہ کسی ٹارچر یا کسی چیز کی وجہ سے ان کو مار دیا ہوگا, تو ڈنٹ وانٹ کہ وہ ایکسپوز ہوں کہ اس کو کیسے مارا گیا, تو اس کو ایک تابوت کے اندر باقاعدہ بند کر کے تالا لگا کے ایک سولجر ساتھ بھیج کے تو کہتے تھے اس کو بس صبح دفنا دینا. اس کی ماں نے کیا کیا کہ اس کی وہ جو کافن ہے اس کو کھولا اور اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا, اور ڈیڈ باڈی کو نکال کے اس کی تصویریں لے لیں. وہ گارڈ ادھر ادھر ہوا ہوگا, سو رہا ہوگا, وٹ ایور, دس از واٹ دا مدر ڈیڈ, اینڈ دا مدر واز لیٹر امپریزنڈ ایز ویل.
لیکن شی ٹک دیز پکچرز اینڈ شی سینڈ دیم ٹو دا انٹرنیشنل میڈیا. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل وغیرہ کے پاس یہ پکچرز آ گئی تھیں, اینڈ وہ پکچرز جو تھیں اتنی گروسم تھیں کہ انہوں نے ایسرٹین کرنے کی کوشش کی کہ اس کو مارا کیسے گیا. تو انہوں نے یونیورسٹی آف گلاسکو کی پیتھولوجی لیب پہ یہ پکچرز بھیجی, اور انہوں نے پکچرز کو اسٹڈی کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس بندے کے جو لوور ایبڈمن ہے وہ تھوڑا سا انفلیٹڈ تھا, پھولا ہوا تھا, اور یہاں پہ نا ایک لائن مارک تھی. واٹ دے کنکلوڈیڈ ان دی اینڈ واز کہ اس بندے کو انہوں نے کسی بوائلنگ لکوڈ میں امرس کیا تھا, اینڈ دیٹس ہاؤ دے کلڈ ہم, بوائلنگ واٹر اور oil or whatever. And you know his fingernails had been removed and اس کے forehead کے اوپر bruises وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں. سو بیسکلی ٹارچر کر کے مارا اس کو. کیس ہے یہ کافی زیادہ پاپولرائز ہو گیا تھا کیونکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی آیا تو کافی آواز اٹھی اس کے اوپر کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی تھوڑا سا نوٹس لینا شروع کیا. ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے پریشر کرنا شروع کیا ازبیکستان کو, انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں اپنے آبزرورز ہمیں بھیجنے دو پریزنس کے اندر جا کے ہم دیکھیں وہاں پہ کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو بیسکلی پریشر آیا. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نا ایسا کرتے ہیں, کچھ ڈاکٹرز کو بھیجتے ہیں جیل کے اندر, اور جو پرزنرز جو ہیں مرنے والے ہیں یا ان کی حالت جو ہے بہت بری ہے اور ان کے سروائیول جو ہے اتنا جو پرابیبلٹی آف سروائیول بہت کم ہے, ان کو ریلیز کر دیتے ہیں, باہر نکال دیتے ہیں تاکہ وہ سو دیٹ دے ڈونٹ ڈائی ان پرزن, اور پھر ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ایک کڑی نظر ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ ہماری واچ کے اوپر مر جائیں. سو ڈاکٹرز اندر گئے, انہوں نے جا کے ایگزامن کیا, جو لوگ بالکل آن دا برنک آف ڈیتھ تھے ان کو چھوڑ دیا. اسی میں اس کے استاد جو ہیں محمد امین وہ بھی چھٹ جاتے ہیں, which means کہ he went through some severe torture جس وجہ سے ان کی حالت جو تھی بہت بری تھی, and ان کو بھی نکال دیا. تو یہ محمد امین کیا کرتے ہیں, یہ as soon as he gets out of prison he crossed the border into کرغستان, وہاں پہ جا کے پاسپورٹ بنایا اپنے لیے نا, انہوں نے عمرہ کا ٹکٹ کرا لیا, اینڈ عمرہ کرنے جو ہے وہ مکہ پہنچ گئے. علی بتاتا ہے کہ اس کے نا کچھ دوست تھے مدینہ میں, انہوں نے ایک دن اس کو فون کیا, دس آفٹر مینی ایئرز, انہوں نے فون کیا علی کو کہ یار تمہیں پتہ ہے ہمارے استاد محمد امین وہ مکہ ہیں اور وہ عمرہ کرنے آئے ہیں. تو علی کہتا میں حیران, یار یہ بندہ مکہ کیسے پہنچ گیا, مطلب کیا اس نے کوئی ڈیل کر لی گورنمنٹ سے, لیکن ہی نیو کہ یار اس قسم کا بندہ نہیں تھا کہ وہ کبھی ڈیل کرے گا, تو یہ کیسے مکہ کیسے پہنچ گئے ہیں. تو اس کے وہ دوستوں نے کہا کہ یار وہ مدینہ بھی آئیں گے تو ہم تمہاری ان سے بات کرائیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے کیا سٹوری ہے پوری ان کی. تو علی کہتا ہے یار میں تو بڑا ہی خوش کہ یار یہ بچ گئے اور اس طرح مکہ میں ہیں. تو کہتے 3-4 دن بعد فون آیا اس کے دوستوں کا, اسکائپ کال ویڈیو, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یار یہ لو استاد سے ملو. کہتا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کو دیکھ کے, کیونکہ آنکھوں میں دیکھ کے پتہ لگ رہا تھا کہ the man has been through a lot, کہ ان کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ کوئی ٹارچر وغیرہ کیا ہے یا کیا. اور کہتا بہت ہی فریل, بہت ہی کمزور, لیکن خوش بہت. اور علی سے بات ہوئی, کہتا ہے کہ میں تو ان کو دیکھ کے بالکل ہی رو پڑا, اور کہتا ہے مجھے ان کی نا دعا یاد آنا شروع ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگا کرتے تھے. یہ نماز کے دوران ہی نا مسجد نبوی میں ہی پاسڈ ہوئے, دس ٹیچر آف ہز محمد امین, ان کی وفات ہوئی وہاں پہ. سعودیوں کے ہاں یہ ایک رول ہے کہ کوئی اگر عمرے کی ویزے پہ آیا ہوا ہے اور فار ایگزامپل مدینہ میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کو بقیع میں وہ دفن کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے نہ صرف انشاءاللہ شہید ہوا, کیونکہ the reason why he died was because of the torture, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس کو قتل کیا بیسکلی. تو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے شہید کی موت دی اسے, لیکن جو اس کی سیکنڈ اسٹیپولیشن اور کنڈیشن تھی کہ میں نے البقیع میں دفن ہونا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی دعا. اور اللہ تعالیٰ ان سے کس لیول آف محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا ان کا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے, اللہ تعالیٰ کتنا ان کے لیے آؤٹ آف دا وے جاتا ہے, اللہ کیسے ان کی دعائیں پوری کرتا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. had I not met this friend of mine and had he not met this teacher, ہمیں آج پتہ ہی نہیں ہونا تھا اس بندے کے بارے میں. کسی کتاب میں نہیں آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے, لیکن اس طرح کے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے لوگ ہیں, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ استاد جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ محمد امین, جب یہ امپریزنڈ ہوں گے, یہ تب بھی یہی دعا کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے. یہ صرف یہ دعا نہیں کرتے ہوں گے یا اللہ تعالیٰ مجھے بس فری کر دے, ان سلاخوں کی پرلی سائڈ پہ مجھے لے جا, نہیں, ابھی بھی یار اب میں تیرے سے شہادت کی دعا مانگتا ہوں, اور ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ بقیع میں مجھے دفن کیا جائے. سو دس از اے ویری پاورفل ایگزامپل آف سم ونز فیتھ, اور اس کی فیتھ کی وجہ سے اس کی دعا کا اثر. دیکھیں آپ کی جو دعا کے اندر اثر جو ہے نا از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو یور لیول آف ایمان.
جتنا ایمان کا لیول ہوگا اتنی دعا کے اندر اثر ہوگا، اور اتنا زیادہ انسان ریلائی کر سکتا ہے اپنی دعا کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ریلائی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں یقیناً لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کی یہ سٹیٹ ہوتی ہے، دے ہیو نو فیئر اباؤٹ دا فیوچر اینڈ نتھنگ گریوز دم اباؤٹ دا پاسٹ۔ اس لیول آف ایمان کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسپائر کرنا چاہیے ٹو اچیو دس لیول آف فیتھ، اور وہ دعا اور ذکر کے تھرو ہی آتا ہے۔ اینڈ اگین میں بھی اسٹرگل میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ہیں، سو امید ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا میں بھی ایک اثر پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی میں بڑھائے، اور ہمارا توکل جو ہے اسی کے اوپر ہو، تاکہ ہم پھر اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں تو یقین کے ساتھ کریں، اور وہ پھر ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔